ہمارے جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں زین العابدین صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کے نامور موٹیویشنل اور سپیکر ہیں۔ زین صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ زین بھائی، گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں، تو اس میں بتائیے گا کہ یہ جو 14 اگست کا جو واقعہ پیش آیا مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو ابوذر بھائی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آج آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر لب کشائی کا موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں۔ بلا شبہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن دوسرے اگر ہم اس کے دوسرے محرکات دیکھیں، ایک خاتون جو 14 اگست سے ایک دن پہلے اپنے ٹک ٹاک فالوورز کو جو ہے یہ میسج کرتی ہے، جی کل آپ لوگ آ جانا، ہم وہاں پہ مل کے ٹک ٹاک بنائیں گے، ہم وہاں پہ مل کے جو ہے وہ تصویریں کھینچیں گے، اور سب کو بلا لیتی ہے۔ اور پھر اب اگر وہ ویڈیو جو ہے وہ میرے آپ کے جو ہے وہ ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس طرح وہ انٹر ہوتی ہیں، جس طرح کوئی بہت بڑی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ سٹار جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہیں، فلائنگ کسز کرتی ہوئی آ رہی ہیں جیسے آسکر ایوارڈ لینے کے لیے آئی ہیں۔ اور پھر وہاں پر موجود جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی بھی رہی ہیں یہ خاتون، اور جب ان میں سے چند ایک لوگوں نے اس میں نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کی اور میری وہاں پہ کچھ گارڈ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے خاتون کو باہر نکال دیا، پھر یہ دوبارہ واپس خود اندر آئیں۔ بھائی ایسی کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ جی آپ اندر واپس آئیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف کے محرکات کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ابوذر بھائی کہ پاکستان از ناٹ سیف فار وومین۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں یا پاکستان میں نہیں رہتی؟ یہ پڑھنے نہیں جاتی؟ کیا یہ شاپنگ کرنے نہیں جاتی؟ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، ہمیں تو آج تک کبھی کوئی ایسی چیز کو فیس نہیں کرنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان وومن کے لیے سیف کنٹری ہے نا، الحمدللہ اس سے سیف کنٹری کوئی نہیں ہے وومن کے لیے۔ صحیح۔ یو وڈ لائک ٹو سے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کراؤڈ میں آنے کی کوشش 110%۔ جی آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز ابوذر بھائی، چونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے پروگرام کو دیکھا جاتا ہے، میں آپ کے توسط سے ارباب اختیار تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو لوگ اس میں شامل تھے، یاسر شامی، اقرار الحسن، اور وہ جو ریمبو جس کے ساتھ یہ خاتون آئی تھی، کیا وہ اس کا محرم تھا؟ کیا وہ اس کا بھائی تھا؟ خاون تھا؟ کون تھا؟ کس کے ساتھ آئی وہ؟ مطلب آپ ایک فیکٹس دیکھیں نا، تو جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی ہے، ان کے لیے وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف غداری وطن کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل، اس پر بھی بات کریں گے، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہاتھ اسلام نے دی ہیں، جو اسلام نے نافذ کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ یہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتائیے، کیونکہ ہمارے اکثر و بیشتر ہمارے جو لوگ ہیں، عام طور پر جو لوگ ہیں، ان چیزوں سے بالکل لا علم ہے۔ پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں ابوذر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو نعرہ لگا آج تک، وہ یہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ وطن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اسلام میں مطلب ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جنت کی شہزادی کہتے ہیں نا جی، جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار کہا جاتا ہے ان کو۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے پردے کی عادت ڈالو، تاکہ جب وہ بالغ ہوں یا جس وقت وہ بڑی ہوں تو اس وقت وہ بے پردگی سے نفرت کریں۔ مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ ایک ارشاد ہے، جب آپ جو ہے آپ کا وصال نزدیک آیا نا، تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، اور میرا جو کفن ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ رکھنا کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ فاطمہ پتلی تھی یا موٹی تھی۔ کسی نے آج تک ان کے سر کا ایک بال نہیں دیکھا، کوئی ان کے چہرے کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک کویسچن ہے کہ کیا ہمارے یہ جو لنڈے کے لبرلز ہیں، یا یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو آج کل ایک میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے یہ جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کا، یہ ٹک ٹاک پہ آ کے یہ جس طرح سے جو ہے وہ نمائشیں کرتے ہیں جسم کے، کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آپ سورہ احزاب نکال کے اس کی آیت نمبر 59 کو دیکھیں، اس کی آیت نمبر 59 کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں
اور اپنی بیٹیوں اور مومن مردوں کی بیویوں کو یہ کہو کہ جس وقت وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور ستائی نہ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کن کو حکم دے رہا ہے یا کن کو بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. تو جب ہم اسلامی روایات سے دوری اختیار کریں گے نا تو پھر اس طرح کے واقعات تو نکلتے ہیں. جب اسلامی روایات سے ہم لوگ دوری اختیار کریں گے تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے، لیکن ہم نے بات ان کی طالبان سے تشبیہ دی گئی اور پاکستان کو ایک انتہا پسند قرار دیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی خود کی 14 اگست کی ایک ویڈیو دیکھی ہے اقرار الحسن کی اور یاسر شامی کی؟ جی بالکل دیکھی، وہ جہاں پہ باجے بجا رہے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم پچھلے 73 سال سے یوم آزادی اور ایک زندہ قوم کو منانا بھی اس طرح چاہیے، بڑے جوش اور جذبے سے مناتے آ رہے ہیں. یہ پہلا سال تھا جب محرم الحرام کے اندر اب ہمیں یہ جشن آزادی آئی ہے. تو اگر ہم ایک سال اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اس کو منا لیتے، یہ وہی 10 دن تھے نا جس میں غازی عباس کی شہادت کا دن تھا، یہ وہی دن تھے جس میں حضرت علی اصغر کی شہادت کا دن تھا، مولا کائنات کے بیٹے حضرت امام حسین کی شہادت کا دن تھا. تو تھوڑا سا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے یہ اگر منا لیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، بلکہ اس میں کبھی کبھی ایسا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں آگے 9 اور 10 محرم جو ہے وہ آنے والی تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ یہی جو اینکر صاحبان ہیں باجے بجا رہے تھے اور گاڑیوں میں بڑے اچھے طریقے سے بڑے گھوم پھر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی اگر آپ سینیریو دیکھیں کہ جس طرح کہ امریکہ وہاں سے بھاگا افغانستان سے اور افغانستان میں طالبان کا اقتدار دوبارہ بحال ہو گیا، ادھر 9ویں 10ویں محرم آنے والی تھی، یہ سارا ایک پلانٹڈ سا کچھ لگ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نا ایک ایشوز کے اوپر سے جو مین ایشوز تھے ان کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نان ایشوز کو ایشوز بنایا گیا نا ہمارے ہاں یہاں پر. تو پھر آپ دیکھ لیں اس وقت کہ ہر عروج کو پھر زوال ہے. آپ مجھے بتا دیں، آج میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں، مجھے بتا دیں کوئی ایک محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کون ہے جو اقرار الحسن یا یاسر شامی کو جو ہے وہ ان کے بار بار ان کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. بھائی تم نے ہمارے وطن کو بیچا ہے، تم نے ہمارے وطن کی ساخت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف شدید سے شدید مقدمات جو ہے وہ درج ہونے چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ ہمارے وطن کے خلاف نہ سوچ سکے. ہم نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کی ہے. بات ہوئی نا کہ جس تھالی میں کھانا ہے اور اسی میں ہی چھید کرنا، اور یہ پاکستان میں ہی آپ رہ رہے، پاکستان آپ کو پروٹیکٹ کر اور پاکستان کے خلاف ہی آپ